السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی دوسری رات ہے، یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی دوسری رات ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اتنی کوشش کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ساری زندگی ساری حیات طیبہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کے اندر جو کوششیں کی ہیں، اس کے مقابلے میں آپ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم لوگ یہ رات سو کر کے گزار دیتے ہیں، یہ رات ہم لوگ سو کر کے گزار دیتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتیں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں اگر انسان ایک رمضان کے اندر جاگ لے تو اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور 1000 مہینے جو ہے وہ لگ بھگ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ یہ سوچ لیں، ذرا ذہن کے اندر یہ تصور کر لیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں قرب قیامت کے قریب ہیں ہم لوگ، تو یہ سوچ لیں ہم لوگ کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور اس رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کو اگر ہم بالکل مستعدی کے ساتھ، چستی پھرتی کے ساتھ اگر ہم گزار لیں گے تو ہم لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، یعنی کہ امت محمدی کو جو زندگی دی گئی ہے وہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں دی گئی ہے، اور یہ 83 سال بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کتنی کرنی ہے؟ 5 راتیں جاگنی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سو جاتے ہیں پھر کر لیں گے عبادت، اچھی بات ہے، ہو جائے گی عبادت، اس کے 1 سیکنڈ کی بھی عبادت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ابھی آپ کو سب بتاؤں گا، پورا کیلکولیٹ کر کے سب بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو لیکن اتنی بڑی بمپر سیل لگا ہوئی ہے، اتنے بڑے آفر چل رہے ہیں، تو ہمیں کیوں سونا چاہیے؟ تو ہم لوگ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ صبح سحری کھانے کے بعد، نماز فجر ادا کرنے کے بعد، اور اس کے بعد نماز اشراق، یعنی کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لینے کے بعد پھر سو جائیں گے انشاءاللہ۔ شادی ہو، نکاح ہو، یا کوئی اور پروگرام ہو تو ماشاءاللہ 3-4 راتیں تو ہم لگاتار جاگ لیتے ہیں کہ آج رت جگہ ہے، اور آج ہلدی ہے، آج مایوں ہیں، تو ہم اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے تو ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے، ہم اپنی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے فائدے کے کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ 5 راتیں آپ جاگیں گے، اور اس کے بعد یہ بتائیے اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی، 100% مل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں ہی گھومتی ہے،
کبھی 21ویں ہو جاتی ہے، کسی رمضان میں 23ویں میں ہو جاتی ہے، کسی رمضان میں 25ویں میں ہو جاتی ہے، کسی رمضان میں 27ویں میں ہو جاتی ہے، کسی رمضان میں 29ویں میں ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بس معمولی سی 5 راتیں جاگنی ہیں اور اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو دوسری امت پیدا کر دوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ ہماری زندگیاں بہت مختصر ہیں، ہمارے اعمال بہت طویل ہیں۔ اگر ہم سنبھال کر کے عبادت کر لیں، لغویات میں، فضولیات میں اس کو نہ بگاڑیں، تو ہمارے لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ تو ہمیں ان 5 راتوں کو مستقل طور پر ہی جاگنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں آپ۔ اور آپ حکمت دیکھیں، مستقل لگاتار نہیں دی ہے کہ آپ کو 21ویں، 22ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں جاگنی ہے، نہیں، آپ ایک رات مستقل جاگیں، دوسری رات آپ کو آرام کے لیے ہے، آپ تھکن اتار لیں۔ تو آپ حکمت دیکھیں خدا بندے کے کاموں میں، کس طرح سے حکمت سے اس نے بندوں کو دیا ہے کہ 21ویں جاگ لیں آپ، اور انسان ایک رات جاگنے کے بعد ایک دن بھی جاگ سکتا ہے، دوسری رات میں مستقل آرام کر لے، تیسری رات جاگ لے، چوتھی رات میں آرام کر لے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ ان راتوں کو دیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ حکمت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ رات کو متعین کر دیتا کہ آپ 21ویں جاگ لیں، 27ویں جاگ لیں بس، لیکن نہیں، اس کو عبادت اور ریاضت زیادہ کرانی تھی، اس کو اپنی بارگاہ میں آپ سے سجدے زیادہ کرانے تھے، آپ کو زیادہ دعائیں اس نے کروانی تھیں آپ سے، تو اس نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو ہمیں بس 5 راتیں جاگنی ہیں، اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں ان 5 راتوں کو مستقل جاگنا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اگلی رمضان تو ہمیں ملنے والا نہیں ہے، آپ یہ سوچ رہے بالکل، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور آپ کو ایک رات مل جائے گی، اور آپ کو ایک رات مل گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا، 83 سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اور اس کی جو ذیل میں جو حدیث بتائی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشروں کی راتوں میں عبادت کو زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رات اگر آپ نے عبادت کر لی تو 83 سال آپ نے عبادت کر لی۔ اگر آپ نے اس رات کے اندر 9 گھنٹے عبادت کر لی، 1 گھنٹہ عبادت کر لیا اس رات کے اندر، 1 گھنٹہ آپ نے عبادت کر لیا، تو 9 سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کیلکولیشن کر لیجئے آپ، 9 سال کا ثواب 1 گھنٹہ عبادت کرنے سے آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے 1 منٹ عبادت کر لی اس رات کے اندر اللہ کے حضور، 1 منٹ آپ حاضر ہو گئے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، قیدی بن کر، اقراری مجرم بن کر، تو آپ اس 1 منٹ کے اندر 55 دن کی عبادت کا ثواب پالیں گے، الحمدللہ۔ دیکھیے آپ کتنی زبردست سیل لگی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ 1 سیکنڈ کی آپ نے دعا کر لی، 1 سیکنڈ آپ اس کے سامنے حاضر ہو گئے، 1 سیکنڈ آپ نے عبادت میں گزارا، خیر کے کاموں میں گزارا، بھلائی میں گزارا، تو آپ کو 22 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 سیکنڈ کا 22 گھنٹے بنتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ ہمارے اوپر کتنا کریم ہے، کتنا شفیق ہے کہ ہمیں ایسے وہ آفر دے رہا ہے۔ ہاں، اس رات کے اندر جو ہمیں کرنا ہے کام، اس کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا، اور لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے ایک بات یہ کرنی تھی کہ اس رات کے اندر حدیث میں ملتا ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے قیام لیل کو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں کم سے کم، بہت کم بتا رہا ہوں، بالکل نہ کے درجے میں، بالکل نہ کے درجے میں 2 رکعت نماز تو پڑھنی ہے، 4 رکعت تو نماز پڑھنی ہے، نوافل جس کو بولتے ہیں، جس کو نماز تہجد بولتے ہیں، 4 رکعت تو کم سے کم پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، بس آپ کی رات کامیاب ہو گئی۔
اور اگر آپ پوری رات جاگیں تو یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ یہ سمجھ لیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ اگر آپ کو پوری رات جاگنے کی اس نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی یہ خاص رحمت ہے آپ کے اوپر، تو اس رحمت سے کوئی مایوس ہونا نہیں چاہے گا۔ صرف 5 راتوں کی بات ہے جو ہم ویسی آوارہ گردی میں گزار دیتے ہیں، اللہ کے لیے 5 راتیں، اور اس کے بعد بھی حکمت یہ ہے کہ لگاتار نہیں ہے، متواتر نہیں ہے، تسلسلات کے ساتھ نہیں ہے وہ راتیں۔ ایک رات جاگ لو، دوسری رات سو لو، تیسری رات پھر جاگ لو، چوتھی رات سو لو، 5ویں رات پھر جاگ لو۔ یہ حکمت دیکھیے آپ۔ تو ہمیں صرف 5 راتیں جاگنی ہیں، اور اس رات کے اندر ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نماز نفل تنہا، فردن فردن، اکیلے اکیلے، جماعت کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ ہاں، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ کہیں اگر نوافل کی جماعت ہے تو شریک نہیں ہونا ہے، اس میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ اور کوئی پوچھے ایسا کیوں تو کہہ دو مفتی صاحب نے منع کر دیا ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔ تو ہمیں نوافل پڑھنے ہیں، اور نوافل تنہا، اکیلے، فردن فردن، اندھیری رات میں۔ ہو سکے تو لائٹیں بھی بند کر دو کمرے کی، بالکل اندھیرا کر دو، بھکاٹا اندھیرا۔ جب مزہ دیکھیں آپ اللہ سے راز و نیاز کرنے کا، عجیب ہی لطف آتا ہے، عجیب ہی مزہ آتا ہے۔ اور ہمیں دعائیں بہت کرنی ہیں، سب سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں میں بھی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ تینوں دعائیں بڑی مجرب ہیں، ملتی ہیں حدیث کے اندر۔ ان تینوں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور دعاؤں میں یہ ورد ضرور پڑھنے ہیں جو آپ کو بتائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ عمل بھی کریں گے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ رات اپنی صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اس بات کو آپ اپنے اوپر ضروری کر لیں کہ ہمیں یہ علم دوسرے تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔